آج کل مجھے یا آپ کو کہیں ایسی جگہ سے لیٹر آ جائے کسی بادشاہ کی طرف سے جس کی زبان ہم نہیں جانتے، تو ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی جب تک کہ ہم کسی ٹرانسلیٹر سے جا کے اس کا ترجمہ نہ کرا لیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ یہ ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمہید کہہ کے پھر ایک بات بتائی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ نے اپنے رسول کو تمہاری طرف بھیجا ہے، ایمان دے، کتاب دے کے، علم اور حکمت دے کے۔ پہلے یہود و نصارہ کی طرف بھی بھیجے گئے تھے، یہودیوں کی طرف، جن کی مثال ایسے بن گئی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہیں، اور ان یہودیوں کو سنا دیا کہ جس موت سے بھاگ رہے ہو ان قریب تمہیں وہ موت ملے گی، اور پھر رب کے سامنے جا کے بتایا جائے گا کیا تم کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے نا، تم اس کتاب کو سمجھو اور عمل کرو۔ یہود و نصارہ کی طرح نہ بننا، جنہیں کتابیں دی گئی تھیں اور وہ اس پہ جو ہے وہ گدھے کی طرح بن گئے کہ جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج مسلمان میں کیا فرق ہے؟ قرآن تو موجود ہے، لیکن قرآن کا صرف اور صرف ادب احترام کرنے کے لیے 1 2 3 غلاف چڑھا کے اوپر سے اوپر رکھ دو، یہ کیا بس یہی کافی ہے؟ آج کل مجھے یا آپ کو کہیں ایسی جگہ سے لیٹر آ جائے کسی بادشاہ کی طرف سے جس کی زبان ہم نہیں جانتے، تو ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی جب تک کہ ہم کسی ٹرانسلیٹر سے جا کے اس کا ترجمہ نہ کرا لیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ یہ ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ افسوس ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اللہ جل جلالہ اپنا پیغام قرآن کی شکل میں ہمارے پاس بھیجتا ہے، اور 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کبھی دل میں نہیں آیا کہ رب کا پیغام ہمیں کیا کہتا ہے، رب کے پیغام میں ہمیں کیا بولا گیا ہے۔ بلکہ جو قرآن مجید سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں انہیں جو ہے وہ برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، خود اس کی طرف نہیں توجہ ہوتی ہے۔ تو کیا ہم ان یہود سے تو نہیں آگے بڑھ گئے جن کے اوپر کتاب دی گئی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں؟ تو کیا فرق ہے اس مسلمان میں اور اس یہودی میں؟ اس لیے اللہ کی اس کتاب کو سمجھیں، آگے سمجھائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے لیے اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں۔ برج کسے کہا جاتا ہے؟ مفسرین اس بات پہ، ان کا زیادہ تر مفسرین کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آسمان جو بروج والا ہے اس کی قسم، اور یہ وہ بروج نہیں ہے جیسے زمین کے ہم برج کہہ لیں کہ بڑے بڑے ٹاورز اور بڑے بڑے ستونوں کو برج نہیں، آسمان اپنے بروج والا ہے کہ آسمان پہ بڑے بڑے ستارے ہیں، جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ اس آسمان کی قسم جس آسمان پہ بڑے بڑے ستارے اور بڑے بڑے روشن برج ہیں۔ یعنی وہ برج جنہیں ہم ستارے کہہ دیتے ہیں، جنہیں ہم آسمان کے نجوم کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور یہ جو آسمان کے ستارے ہیں، واللہ اعلم، میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن صرف کلام کے انداز سے میں بتا رہا ہوں کہ آسمانوں کا اکثر جمع کے ساتھ ذکر آتا ہے، خلق السماوات والارض، السماوات والارض۔ آسمان کو ہمیشہ جمع کے صیغے کے ساتھ لایا جاتا ہے اور زمین کو ایک مفرد صیغے ارض کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ہے جہاں زمین کو بھی کہا گیا ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ اللہ نے زمینیں بھی 7 زمینیں بنائی ہیں، اور آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ لیکن یہاں پہ قسم پہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، کہ یہ جو بروج ہے یا یہ جو ستارے ہیں روشن، یہ اس پہلے آسمان دنیا پہ ہے، دوسرے آسمان پہ ہے یا نہیں ہے اس سے خاموش ہے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، السَّمَاءَ الدُّنْيَا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، سورۃ ملک میں، کہ یہ آسمان دنیا کو ہم نے مصابیح سے مزین کیا ہے۔ تو یہ جو ستارے ہیں مصباح، روشن ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کے ستاروں کو مصابیح کہا ہے، مصباح ان کا معنی ہے چراغ۔ یہاں سے سمجھ لیجئے کہ ستارے جو ہیں یہ خود روشن ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ سورج سے روشنی لے کر خود جو ہے وہ روشن بنتے ہیں، نہیں، سورج سے روشنی لے کر نہیں روشنی دے رہے، بلکہ ان کے اندر خود روشنی موجود ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں مصابیح کہا ہے۔
اور یہ مصابیح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. اور سورۃ بروج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس السماء کو ایک کے ساتھ ذکر کیا ہے، جمع میں ذکر نہیں کیا، جبکہ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پہ السماوات جمع کے صیغے سے ساتھ آتا ہے کہ یہ ستارے، یہ جتنے بھی ہیں، یہ اس ہمارے پہلے آسمان پہ موجود ہیں. دوسرے آسمان پہ ہیں یا نہیں، واللہ اعلم. جس سے ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر نہ ہونا کہ پہلے آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے، دوسرے پہ تیسرا ہے، تیسرے پہ چوتھا ہے، اور ان آسمانوں میں یہ ستارے نہیں ہیں. یہ ستارے، یہ بڑے بڑے ستارے یا یہ چھوٹے چھوٹے ستارے، ہمیں کبھی کبھی بتایا جاتا ہے کہ ستارے زمین سے بھی کئی ستارے بڑے ہیں. ایسا نہیں ہے، ستارے زمین سے چھوٹے ہیں اور زمین اور آسمان بڑے ہیں. جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، جیسے کہ آج کل کچھ مسلمان بھی سفر میں جا رہے ہیں نا، اور کسی جگہ پہ قیام کرنا ہے، ان میں سے ایک کھڑا ہوتا اور اس جگہ پہ جہاں انہوں نے سونا ہے، رات گزارنی ہے، وہاں کھڑا ہو کے جو ہے نا وہ اعلان کرتا کہ ہم اس وادی کے جنوں کا جو سردار ہے، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں رات کے لیے پناہ دی جائے. یہ وہ الفاظ 3 دفعہ بولتے اور پھر وہاں پہ ٹھہرتے اور سمجھتے کہ جنوں نے ہمیں پناہ دے دی ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. آج کل لوگوں نے بھی بڑے نظریات نکالے، اس کا یہ رد کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے جو جنوں کے کچھ لوگوں سے پناہ مانگتے تھے تو جن سرکشی میں، اچھا انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ انسانوں سے ڈرتے تھے. انہوں نے کہا اچھا انسان ہم سے ڈرتے ہیں، وہ اور آگے سرکشی میں بڑھ گئے. آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی اگر کسی گھر میں جاؤ نا، کسی اکیلی جگہ پہ، تو وہاں جنوں کو کہہ دیا کرو تمہیں اللہ کا حکم دیتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ. یعنی عجیب عجیب باتیں لگیں، حتیٰ کہ یہاں تک، نوٹ کریں ایک بات، یہاں تک کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں، میں ویسے بات کرتا نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کہ ہم اگر گھر میں اونچی تلاوت لگا دیں گے نا، تو جب ہم اونچی تلاوت لگائیں گے تو جنات آ کے سننا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم جس دن نہیں لگائیں گے تو اس دن جب وہ پھر جنات ہمیں آ کے تنگ کرنا شروع کر دیں گے. لہذا تلاوت اونچی نہ لگایا کرو، اس لیے کہ جنات آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب توہمات ہیں. وہ جن انسانوں سے ڈرتے ہیں، یہ کہاں کی بات آ گئی کہ تلاوت ہم نے ایک دن اونچی لگا دی تو دوسرے دن وہ جنات آ کے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیں گے. وہ عادی ہو جائیں گے یہاں سے سننے کا، پھر جب ان کو سننا نہیں ملے گا تو وہ تنگ کرنا شروع کر دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. کوئی مرد کسی کافر عورت کے لیے حلال نہیں ہے، اور کوئی کافر عورت کسی مسلمان مرد کے لیے حلال نہیں ہے، سوائے اہل کتاب کے. اس کی اجازت الگ سے موجود ہے. لیکن ایک اہل کتاب یہود و نصارہ کے علاوہ، کرسچن اور جیوز کے علاوہ، کوئی بھی بدھ مت ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی جو بھی ہو، اس کا مسلمان مرد کے لیے یا مسلمان مرد کا اس کے لیے نکاح ہونا حلال نہیں ہے. وہ اس آیت میں قانون بنا دیا. اہل کتاب کی عورتوں کی اجازت ایک خاص کیٹیگری میں ہے، اور وہ یہ کہ اگر اپنے ایمان کو بچا سکتے ہو. جہاں ایک بندے کو پتا ہے میں مسلمان ہوں، کوئی مسلمان مجھے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں بیٹھا، میں اپنے عزت کو، اپنی خواہشات کو حلال میں بچانا چاہتا ہوں، تو اگر کسی ایسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے جو اہل کتاب سے، شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچا سکتا ہو. اگر نہیں بچا سکتا تو وہ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. کوئی مجبور ہو تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی مسلمان عورت اہل کتاب مرد کے لیے جائز نہیں ہے. کوئی مسلمان عورت کسی ہاں مسلمان مرد کے لیے ان کی عورت کا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ قطعاً فرمایا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں، نہ وہ عورتوں کے لیے حلال ہیں. یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاں اگر پہلے سے ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کفر پہ رہے تو نکاح ختم. لیکن اگر اس کے مسلمان ہونے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا تو پھر ان کا پہلا نکاح ہی برقرار رہے گا. اللہ تزر وازرۃ، سمجھو یار تھوڑے سے میرے گناہ زیادہ ہیں، تھوڑے سے تم لے لو اور تھوڑی سی نیکیاں مجھے دے دو. کوئی ایسا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. کیا ہے قانون؟ یہ ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو صرف وہ ملتا ہے جو اس نے خود کیا ہوتا ہے. یہ ایک اصول ہے، یہ ایک ضابطہ ہے، یہ قانون ہے. ہاں اللہ سوائے اس کے کہ جو اللہ کے رسول نے خود بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے 3 راستے ہیں. اس کی نیک اولاد
جب اس کے بتائے ہوئے نیکیوں پہ چل رہی ہے تو ثواب والدین کو مل رہا ہے، اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے تو اس کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہے، اس نے کوئی رفاع عامہ کا کام کیا ہے تو ثواب اس کو پہنچ رہا ہے۔ یا یہ ہے کہ جس کی اجازت دے دی، ہاں فوت ہونے والے پہ کوئی فرض روزے تھے جس کا پیچھے والے کو پتہ ہے تو آپ اس کی طرف سے وہ فرض روزے رکھ سکتے ہیں، اور پتہ ہے کہ اس فوت ہونے والے پہ حج فرض ہو گیا تھا لیکن نہیں جا سکا ہے تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ اجازت موجود ہے۔ بس اس سے آگے اچھا جی ہمارے حق میں وہ دعا بھی کر سکتے ہیں، وہ فوت ہونے والے ہمارے حق میں وہ سفارشیں بھی کرتے ہیں، ہمارے حق میں وہ یہ بھی کرتے ہیں، یا ہم ان کو قرآن مجید پڑھ کے بخشنا شروع کر دیں، یا ہم ان کو جو ہے وہ 70,000 دفعہ یا 1,00,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بخش دے، وہ جہنم میں بھی ہوئے تو اللہ نکال دے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جو مرضی پڑھتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ ہاں ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم دعا کریں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کو جنت دے دے، جائز ہے۔ لیکن یہ کہیں کہ اللہ میں 2 نفل پڑھ رہا ہوں، میں 10 نفل 100 نفل پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب میرے نامہ اعمال کی بجائے ان کے نامہ اعمال میں ڈال دو، یا میرے ساتھ ان کے بھی نامہ اعمال میں ڈال دو، ایسا جائز نہیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ہاں مالی عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ، کسی کی مالی عبادات میں اس کی طرف سے صدقہ کرنا، اس کی طرف سے پیسے دینا، یہ آپ زندہ کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے پاس اس وقت تنگی ہے، میرے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، یا میرے پاس زیور پڑا ہوا ہے، میں اپنے زیور کو نہیں توڑنا چاہتا ہے، نہیں اس کو سونے کو حصے میں نہیں کرنا چاہتا، میں کہتا ہوں یار میرا ہاتھ تنگ ہے، تو میری طرف سے زکوٰۃ دے دے، وہ میری طرف سے زکوٰۃ دے دیتا ہے، بھائی اتنی بنتی ہے، میں نے اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دی، میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، بعد میں جا کے تو آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار میں نے آپ کی طرف سے زکوٰۃ دی تھی لہذا تم خلاص مجھے نہ دو، تو کیا میری طرف سے زکوٰۃ ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی۔ مالی عبادات میں نیابت نائب بنانا جائز ہوتا ہے زندگی میں بھی، اور مالی عبادات میں زندگی کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا زندہ انسان کہے کہ اچھا میں اپنی طرف سے نا ایک نوکر رکھ لیتا ہوں، میں اس کو ہر مہینے کی سیلری دیتا رہوں گا، اور میں اس کو 20,000 25,000 50,000 جو ہے سیلری دیتا رہوں گا، اور میں اس کو کہوں گا تم میری طرف سے نماز پڑھتا رہے، ایک اپنی پڑھ لیا کر ایک میری پڑھ لیا کر، تو جو میری پڑھنی نا اس کا ثواب مجھے ملتا رہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جو بدن کی عبادات ہیں، جس میں بدنی طور پہ نماز پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یا جس میں زبان بھی بدن کا حصہ ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دروشی پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس میں نیابت یعنی اپنی طرف سے کوئی اپنا اسسٹنٹ بنا کے اس سے کام کروا لینا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، نائب بنانا اس میں جائز نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی کے لیے قرآن پڑھنا، کسی کے لیے دروشی پڑھنا، کسی کے لیے سورۃ یاسین پڑھنا، کسی کے لیے سورۃ الرحمن پڑھنا، یہ ہمارے بزرگوں کو فوشدان کو پہنچتا جائے نہیں۔ قانون اصول یہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بس وَأَن لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یہ قانون ہے۔ مالی عبادات میں زندگی میں بھی اجازت ہے اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جو مال خرچ کر کے دینا ہے، بدن کی عبادت نہیں۔ ہاں اس بدنی عبادات میں حج عمرے کا استثناء کیا گیا، ہاں یہ اتنا کر سکتے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں یا باقی جو فرمایا اولاد کرتی ہے، اولاد کو چونکہ صحیح راستے پہ لگانے والے والدین ہیں، تو والدین نے چونکہ انہیں سیدھے راستے پہ لگایا ہے تو والدین کا عمل دخل ہے۔ اگر کوئی ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے تو ٹیچر نے محنت کی ہے نا، تو اسی محنت کا پھل اسے ملتا رہے گا جب تک وہ نیک اعمال کرتے رہیں گے۔ یا فوت ہونے والے نے اپنی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی قرآن مجید لگا کے رکھ دیے، فلاں کر دیے، تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ یا اس نے کوئی لوگوں کے فائدے کے لیے بڑا کام کر دیا، کوئی پانی کا بندوبست کر دیا، کوئی راستہ بنا دیا، کوئی ایسا کام کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو الغرض اس کے علاوہ قانون یہ ہے کہ ہمارا پڑا ہوا قرآن خوانی، یہ ختم، یہ فلاں، یہ چہلم، یہ دیلم، یہ فلاں اور فلاں، کوئی چیز حدیث میں جائز نہیں ہے، یہ سب بدعات ہے، یہ سب رسوم ہے، اس میں کبھی بھی کسی طرح ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ بتایا جاتا ہے سائنس میں کہ ایک بہت بڑا بگ بینگ ہوا تھا، بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں زمین جو ہے وہ سورج سے الگ ہوئی، اور یہ اچانک ایسا ہوا اور زمین جو ہے وہ الگ ہو کر ایک فکس ٹائم پہ یوں چلنے لگ گئی، اور اس طرح کر کے کائنات کا وجود میں آ گیا۔ کیا یہ ایسے ہی ہوا ہے بغیر کسی بنانے والے کے؟ نہیں،
سچ یہ ہے کہ زمین و آسمان کو، اس سورج اور چاند کو، اس کائنات کو ایک ایک کر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا، اور زمین کے اندر یہ جو کچھ ہے اس کو پھر ہم نے 2 دن میں بنایا۔ تو زمین کو بنانے پہ 4 دن لگے، اور آگے 7 آسمان بنانے پہ 2 دن لگے، تو 6 دنوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دن ہے اس کی مقدار، یہ دن ہمارے نہیں ہے جو 24 گھنٹے کے ہیں، بلکہ عند ربک الف سنۃ، وہ 1000 سال کے برابر کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں 1000 سال کا جو دن ہے اس کے حساب سے 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زمین تو اتنی چھوٹی سی ہے، اور سورج اتنا بڑا ہے، اور آسمان اتنا بڑا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا اتنی سی چیز کو 4 دن میں، اور اتنے بڑے آسمانوں کو جو ہے وہ 2 دن میں بنایا؟ نہیں، اس کا مطلب زمین وہ نہیں ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ کائنات کا مرکز زمین و آسمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 بیویاں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جو امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے گھر میں جاتے اور شہد پیتے تھے۔ اب تھوڑی بہت ہی تو ظاہر عورت ہے نا، مزاج اگرچہ امہات المومنین ہے، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ دل میں آتا ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ جا کے زینب کے گھر سے شہد پی کے آتے ہیں، تو دونوں نے آپس میں ایک منصوبہ سا بنایا۔ اس نے کہا اچھا آپ کے گھر میں آئے نا حضرت زینب کے بعد، آپ کے گھر میں آئیں تو آپ کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی۔ مغافیر ایک پھل ہے جس کی ہلکی سی مہک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز ناپسند تھی جس میں کوئی مہک یا بدبو کا تھوڑا سا بھی کوئی عنصر پایا جائے۔ تو حضرت حفصہ نے اور عائشہ نے دونوں سوچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر سے اگر عائشہ کے گھر میں گئے تو عائشہ نے بھی کہا اللہ کے نبی آپ سے تو مغافر کی بو آ رہی ہے۔ اگر وہ زینب کے گھر سے حفصہ کے گھر میں گئے تو حفصہ نے بھی کہا کہ آپ کے تو منہ سے جو ہے وہ مغافر کی بو آ رہی ہے رضی اللہ عنہم۔ تو دونوں نے ایسا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقفر کہا کہ میں نے تو صرف زینب کے گھر میں شہد ہی پیا ہے اور تو کچھ نہیں پیا، لیکن اگر تم دونوں یہ کہتی ہو کہ مغافر کی بو آتی ہے تو آج کے بعد میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ ہوئی۔ اللہ نے اس صورت کے شروع میں کہا کہ اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ اور پھر ان 2 بیویاں جو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی منصوبہ بندی تھی کہ اللہ کے نبی کو یوں کہا، اس کو تھوڑی سی مذمت کی اور تھوڑی سی ان کو تنبیہ کر دی کہ ایسا نہ کرو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی جو ہے وہ بطور خامد کے دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں جو الگ کر دے اور نبی کو اور بیویاں دے دے تو تم کیا کر سکتی ہو؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی کو بتا دی کہ ان دونوں نے سازش کی ہے آپ کے خلاف۔ اللہ کے نبی نے ان کو پوچھا تو کہنے لگی تھا آپ کو کیسے نے بتایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے بتا دیا ہے۔ تو دونوں شرمندہ ہوئی اور دونوں نے اپنے اس فعل سے رجوع کر لیا۔ یہ ایک چھوٹی چھوٹی باتیں خاندانوں میں، بڑے سے بڑے خاندانوں میں بھی ہو سکتی ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کی بنیاد پہ کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی، ماریہ قبطیہ، لونڈی تھی۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی ہے ابراہیم، لیکن جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ حفصہ خود موجود نہیں تھی، وہاں پہ آپ کی باندی ماریہ قبطیہ آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ قبطیہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھے تھے، علیحدگی میں بیٹھے تھے، اوپر سے حضرت حفصہ آ گئی۔ تو حفصہ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ میرے گھر میں، میرے حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ قبطیہ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے سے اس ناپسندیدگی کے آثار دیکھ لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں نے آج کے بعد اس باندی کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی کہ اے اللہ کے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ پہ حلال کیا ہے آپ اس چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟
پھر اللہ کے نبی نے اس واقعے کے بعد حفصہ سے کہا تھا کہ آگے کسی کو نہیں بتانا. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ بات بتا دی کہ اس نے اس بیوی کو بتا دیا ہے. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں بتایا؟ اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے اللہ نے بتا دیا ہے. تو اس موقع پہ بھی اللہ نے ان دو بیویوں کو تھوڑا سی تنبیہ کی. یہ دو واقعات ہیں جن کے بعد یہ سورت تحریم نازل ہوئی. گویا کہ اس سورت سے جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو یعنی حفاظت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، اور ان چیزوں کو قیامت تک لوگوں کے لیے اس لیے بیان کیا تاکہ اصول اور ضوابط طے ہو جائیں کہ کوئی انسان کسی چیز کو حلال کی ہوئی چیز کو حرام نہ کرے. جو اللہ نے اس کے لیے جائز رکھا ہے وہ جائز ہے. کسی کے کہنے یا کسی کے راضی کرنے کے لیے انسان کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کرے. اس سورت کے اندر جو سبق دیا گیا ہے تو سورت کا آغاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حق مہر خامد کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن یہ کون سی بات ہے کہ آپ شادی کرنے پہ جو ہے وہ 20 لاکھ روپے لگا رہے ہوں اور حق مہر جو ہے وہ 10,000 پہ رکھ رہے ہوں؟ کیا یہ حیثیت یہاں پہ نہیں آتی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر 10 لاکھ روپے آپ خرچہ کر رہے ہو شادی پہ تو 5 لاکھ اس لڑکی کو دو نا، پھر باقی 5 لاکھ باقی ارینجمنٹ پہ لگاؤ تو سمجھ آتی ہے. یہاں ارینجمنٹ پہ ڈبل سے ٹرپل ہو رہا ہے. یہاں خامد کی انکم کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہاں خامد کی کوئی انکم نہیں ہے. یہاں جو اس کو جہیز دے رہے ہیں اور پراپرٹی سے اس کا حصہ اس کے والدین ختم کر رہے ہیں، یہاں کوئی فکر نہیں ہے. اس کو وہ حصہ دیں جو پراپرٹی کا بنتا ہے بھائیوں کی طرح. یہ نہیں کہ اس کا تو اپنے جہیز دے دیا اور فارغ کر دیا ہے. دونوں طرف سے ہے. حیثیت تو یہ بھی رکھی گئی ہے کہ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، فرمایا جا تو اپنی بیوی کو یہ صورتیں یاد کروا دینا، یہی تیری طرف سے حق مارا. یعنی اس لیول پہ بھی جا کے رکھا ہے. لیکن دوسری طرف اس لیول پہ بھی کہا ہے کہ وَآتَيْتُمْ أَحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کسی کو خزانہ بھی دیا. حیثیت ضرور ہے لیکن اس حق مہر کے خرچے کو ویلیو ہے. میں افسوس اس لیے کرتا ہوں کہ شادی بیاہ میں حق مہر کی رقم پہ کہاں جا کے ڈسکس ہوتی ہے. آیا آج ہم شادی کرنی اپنے بیٹے اور بیٹی کی، آپس میں بات کی ہے حق مہر کی؟ کچھ نہیں. فلانی جگہ پہ ٹینٹ لگانے ہیں، فلانا شادی ہال بک کروانا ہے، فلانا جگہ سے کپڑے سلانے ہیں، فلانا جگہ سے گاڑیاں لانی، ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں. اور بھائی اصل چیز تو کی نہیں ہے، باقی چیزوں پہ لگے ہوئے ہو. لڑکی کی طرف سے اس کے جو یہ تیار کر دو، وہ تیار کر دو، وہ تیار کر دو تاکہ اس کا زیادہ اس کو دے دو تاکہ جائیداد سے اس کو کوئی حصہ نہ ہو. فرق یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے حق مہر کی، اس کو پہلے بیٹھ کے ڈسکس کر لو کہ بھائی ہم نے بیٹی دینی ہے، تم نے بیٹی لینی ہے، ٹھیک ہے. 5 لاکھ حق مہر ہے، خرچہ 1 لاکھ بھی نہ کرو، اور سیدھے کپڑے میں جا کے لے جاؤ، بات ختم. ایک طریقہ ہے نا. وہ یعنی پیسہ لگنے کی جگہ کون سی ہے شادی میں؟ اسلامی لحاظ سے وہ ایک حق مہر ہے. یہ نہیں کہا کہ 5 لاکھ ہو، 500 بھی ہو سکتا ہے، وہ 5 روپے بھی ہو سکتے ہیں. حیثیت ہے ہر جگہ پہ. آپ جب خامد کو جوڑا لے کے دے رہے ہو 1 لاکھ روپے کا، جس گاڑی پہ بٹھا کے جا رہے ہیں اس کا 2 لاکھ روپے رینٹ ہے، جس کمرے میں اس کو بٹھا اس کو سجانے پہ 3 لاکھ لگا دیا ہے، اور حق مہر پہ کہہ رہے ہو جی ہم خامد کی حیثیت اتنی ہے لہذا 10,000 رکھ لو. یہ کون سی کوئی بات ہوتی ہے؟